عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّا بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، حضور نے کہا لوگوں میری امت بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ اختلاف کی وجہ سے 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ کتنے فرقوں میں بٹے؟ 72۔ کون سی قوم بٹی؟ بنی اسرائیل جو رسول اللہ سے پہلے کی امت تھی۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 30 و70 مِلَّةً، اور کہا میری امت میں بھی اختلاف ہوگا اور اس کے سبب میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کتنے فرقوں میں بٹیں گی میری امت؟ 73۔ کلہم فی النار، آقا نے کہا سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، صرف ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جنت۔ اب اس حدیث سے ہمیں چند باتیں پتہ چلی۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ دوسری بات پتہ چلی کہ حضور نے کہا سب جہنم میں جائیں گے۔ تیسری بات پتہ چلی کہ حضور نے کہا ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائیں گی۔ اور چوتھی بات یہ جو سب سے اہم تھی کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنتی جماعت کی پہچان اور نشانی کیا ہے؟ تو آقا نے کہا جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا۔ کیونکہ حدیث سارے فرقے مانتے ہیں، لیکن مسئلہ پھر یہاں کھڑا ہو جاتا ہے، اور مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہر فرقہ کہتا ہے کہ وہ جنتی ہم لوگ ہیں۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر کون جنتی ہوگا، ہم تو دین کی خاطر کتنی محنتیں کرتے ہیں، گھر چھوڑ دیتے ہیں، بیوی چھوڑ دیتے ہیں، بچے چھوڑ دیتے ہیں، 40 دن 45 دن گھومتے ہیں۔ تو ہم صحابہ کے عقیدے پر، ہم رسول کے عقیدے پر ہم جنتی ہے۔ دیوبندی کہتے صاحب ہم دیکھو کتنی خدمت کرتے ہیں، ہم نے مدرسہ کھول رکھا ہے، بڑے بڑے عالم فضلہ نکلتے ہیں، حدیثوں کی خدمت ہم کر رہے ہیں، دین محمد کی خدمت ہم کر رہے ہیں، ہم جنتی ہیں۔ اہل حدیث کہتے ہیں بھائی ہم تو حدیث سے اتنی محبت کرتے ہیں کسی امام کو بھی نہیں مانتے، ہم کہتے صرف حدیث کی بات کرو، حدیث کو مانو، جنتی ہم ہیں۔ اب ہم بریلوی بھی کہتے ہیں کہ صاحب جنتی ہم ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ مسئلہ حل کیسے ہو؟ دعویٰ تو سب کا ہم جنتی، اور آقا کہہ رہے سب تو جنت میں نہیں جائیں گے، جائے گا ایک ہی، جانا ایک کو ہے، دعویٰ سب کا ہے۔ تو ایسی صورت میں، ایسے حالات میں ایک نوجوان بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ صاحب میں جنتی جماعت کی پہچان کیسے سمجھوں، کیسے جنتی جماعت کا انتخاب کروں، کیسے سمجھوں کہ کون جماعت ہے جو جنت والی ہے۔ تو اب ایسے کنفیوژن میں ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ پتہ کیسا لگایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی جماعت کے جنتی ہونے میں کچھ حدیثیں پیش کروں تو اس کو دوسرا فرقہ قبول نہ کرے، اور وہ فرقہ یہ کہہ دے کہ صاحب یہ حدیثیں ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ جو حدیثیں آپ اپنی جماعت کی حقانیت کے لیے پیش کر رہے ہیں یہ سب ضعیف حدیثیں ہم نہیں مانتے۔ کیونکہ پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہمارے یہاں کھڑا ہو جاتا ہے کہ حدیثوں کو بھی ضعیف کہہ کے ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کچھ حدیثیں پیش کرے اپنی حقانیت کے لیے جس کے بارے میں کہہ دوں کہ یہ حدیثیں ہم نہیں مانتے، تو کچھ حدیثیں وہ نہیں مانیں گے، کچھ ہم نہیں مانیں گے، تو پھر فیصلہ ہوگا تو کیسا ہوگا؟ تو میں نے غور کیا کہ کیوں نہ اسی حدیث میں ہم تلاش کریں کہ جنتی کون ہے، اسی حدیث میں جس پر سب کا اتفاق ہو چکا ہے۔ اور وہ کون سی حدیث جس پر اتفاق ہوا؟ وہ یہی حدیث، سب نے مانا کہ 73 فرقے ہوں گے مگر دعویٰ یہ کہ ہم جنتی ہے۔ تو ہم نے کہا اس حدیث پر تو اتفاق ہے، تو آئیے ذرا اسی حدیث پر غور کریں اور تلاش کریں کہ جنتی کون ہے۔ تو اسی حدیث پر جب میں نے غور کیا تو مجھے بالکل واضح طور پر سمجھ میں بھی آ گیا، معلوم بھی ہو گیا، اور میں جان گیا کہ روئے زمین پر کوئی جنتی جماعت ہے تو وہ اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کے ماننے والے ہیں۔ تو اب آپ کہیں گے آپ نے سبحان اللہ تو کہہ دیا، لیکن میرا ایک سوال سن لیجیے کہ اس پوری حدیث میں بریلی لفظ کہاں آیا؟ اس پوری حدیث میں سنی لفظ کہاں آیا؟ اہل سنت بھی نہیں آیا، تو پھر آپ نے کیسے سبحان اللہ کہہ کے کہہ دیا کہ ہم ہی جنت؟ میں بتاتا ہوں اس میں لفظ سنی تو نہیں آیا، مگر رسول نے جنتی جماعت کے بارے میں ایک خاص بات بتائی کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر۔ تو اسی حدیث میں عقیدہ رسول کو بھی دیکھیں،
اور اسی حدیث میں عقیدہ صحابہ کو بھی دیکھیں تو اب اس میں کیا عقیدہ ہمیں معلوم ہوا کہ آقا نے کہا قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، میری امت ابھی نہیں بٹی ہے کیونکہ میں موجود ہوں تو فرقے نہیں بن سکتے، لیکن مستقبل میں میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ تو آقا نے 3 خبریں بتائی ہے، 3 زمانوں کی بات بتائی۔ ماضی کی خبر یہ دی کہ 72 فرقے ہوئے بنی اسرائیل میں، حال کی خبر یہ ہے کہ فرقے ابھی ہوئے نہیں، مستقبل کی خبر یہ دے رہے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ تو بات معلوم ہو گئی کہ مصطفیٰ ماضی بھی جانتے ہیں، مصطفیٰ حال بھی جانتے ہیں، مصطفیٰ مستقبل بھی جانتے ہیں، اور جس میں ماضی کی خبر ہو، جس میں حال کی بھی خبر ہو، جس میں مستقبل کی خبر ہو، اسے کہتے ہیں علم غیب۔ تو جو نبی کا علم غیب مانتی ہے وہی جماعت ہوں گی جنتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ورنہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ تو مانے کہ ہم جنت میں جائیں گے اور مصطفیٰ کا غیب نہ مانے۔ تو جس نے غیب کا انکار کیا وہ جنتی نہیں، کیونکہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو یہ غیب کی خبر ہے یا نہیں؟ تو یہ کیا بات ہے، خبر کو مان لی اور خبر لانے والے غیب کا نبی کو نہیں مان رہا، اس کے اس علم غیب کا انکار کر رہا ہے۔ تو اس حدیث میں واضح ہو گیا کہ عقیدہ اہل سنت بریلوی جماعت ہی وہ ہے جو کہتی ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے علم غیب عطا کیا۔ اب دوسرا دیکھیں، اس میں ساری جماعتیں کہتی ہیں سب ایک ہو جاؤ، سب مل جاؤ، مگر صحابہ کا عقیدہ پتہ چلا، صحابہ نے یقین نہیں کہا یا رسول اللہ جو آپ کی امت میں 73 فرقے ہوں گے، کیا ہم ان سب کو ایک کرنے کی کوشش کریں، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں، ان کو ایک جگہ جمع کریں؟ نہیں، کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ رسول کی زبان سے جو بات نکل گئی وہ پتھر کی لکیر۔ مصطفیٰ نے کہا میری امت میں 73 ہوں گے، تو کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا یا رسول اللہ آپ کیسے جانتے ہیں کہ 73 ہوں گے، آپ ایسا فکر کیوں دے رہے؟ آپ صرف یہ کہیے کہ یا رسول اللہ یہ کہیے کہ میری امت میں فرقے ہوں گے، مگر آپ کہہ رہے 73 ہوں گے۔ تو صحابہ نے بتایا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ غیب جانتے ہیں، اور غیب کے طور پر مصطفیٰ کو معلوم ہے کہ کتنی جماعتیں ہوں گی، کتنی تعداد ہوں گی، کون کون جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ جب نبی نے 73 کہا تو 73 ہی ہوں گے، نہ 72 ہو سکتے ہیں نہ 74 ہو سکتے ہیں، 73 تو 73 ہی۔ تو صحابہ نے نہیں کہا یا رسول اللہ کیا ہم ان کو جوڑنے کی کوشش کریں، ملانے کی کوشش کریں؟ صحابہ نے کیا کہا، اپنا عقیدہ بتایا، ارے جو جہنم میں جا رہے ہیں وہ جائے جہنم میں، ہمیں کیا کرنا ہے یا رسول اللہ، جنتی کی نشانی بتائیے۔ تو یہی تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جو جہنمی ہے ان سے ہمیں غرض نہیں، جو جنت والے ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اعلیٰ حضرت نے یوں کہہ دیا کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے